بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری سے آپ میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون سے افسانہ سماعت فرمائیں گے۔ عجیب عورت، مصنفہ ہیں گڈی آپا۔ زرینہ خدا جانے کہاں سے آئی تھی، اس کا باپ کون تھا، خاندان کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کچھ لوگ کیا سرائیاں کرتے تھے کہ یہ مسلمان عورت تھی اور ہندوستان سے آئی تھی۔ سنا تھا اس نے ہندوستان میں کسی مسلمان مرد سے شادی کی تھی، مگر اس کا شوہر حکم الہی سے تھوڑے ہی دنوں بعد موت کی آغوش میں چلا گیا تھا، اس لیے اس کا جی ہندوستان میں نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں اس کے شوہر کی یادیں بکھری ہوئی تھیں جو اسے ہر لمحہ بے چین رکھتی تھیں۔ چنانچہ ایک روز بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ملک کو ہی خیر آباد کہہ دے۔ عورت تھی، تنہا تھی، نہ اولاد، نہ والدین، نہ بھائی بقول اس کے، وہ سب دوسرے جہاں سدھار گئے تھے اور وہ دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ زرینہ اپنے مرحوم شوہر کے حوالے سے کہتی تھی کہ اس کا شوہر بہت اچھا اور اس قدر نیک اور وفادار تھا کہ اس کی مثال چراغ لے کر گلی گلی بھی ڈھونڈوں تو نہیں ملے گی۔ وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئی، ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، مگر زندگی تنہا کہاں کٹتی ہے۔ اس کی راتیں چارپائی پہ لیٹے لیٹے آہیں بھرتے بھرتے گزرتی تھی۔ پھر ایک روز محلے میں رہنے والے قمردین نامی مرد نے کسی کے ہاتھ رشتہ بھیجا، جس پر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کئی ماہ گزر گئے، زرینہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو قمردین کی بےتابی بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگا اگر رشتہ اسے پسند نہیں تھا تو جواب تو دینا چاہیے تھا تاکہ میرا انتظار ختم ہو۔ مگر ایک دن خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ وہی عورت جو اس کا رشتہ لے کر گئی تھی صبح صبح اس کے گھر آئی اور اسے زرینہ کی جانب سے رشتے کی قبولیت کی خوشخبری سنا دی۔ قمردین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس عمر میں اسے بھلا زرینہ جیسی عورت کہاں مل سکتی تھی؟ اونچی، لمبی، خوش شکل، گندمے رنگ والی زرینہ ہر لحاظ سے پرکشش تھی۔ قمردین بھی بیوی کے مرنے کے بعد تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ پکی نوکری تھی، اپنا گھر تھا اور کچھ سابقہ بیوی کا سامان بھی تھا۔ چنانچہ ایک شام چند ہمسایوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور زرینہ قمردین کی بیوی بن کر اس کے آنگن میں بہار بن کر آ گئی۔ قمردین اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، آئے دن اس کے لیے نت نئے کپڑے لا کر دیتا تھا، روزانہ جیب خرچی کے لیے روپے دیتا۔ یوں خوشی خوشی 2 ماہ گزر گئے، مگر پھر اچانک زرینہ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ قمردین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اس سے روٹھی روٹھی رہے گی۔ گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ بالآخر زرینہ نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ قمردین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ بقول اس کے قمردین اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کا شوہر ویسا نہیں تھا اور وہ گٹھن کی یہ زندگی نہیں گزار سکتی، لہٰذا اسے طلاق چاہیے۔ اس مطالبے پر قمردین حیرت زدہ سا رہ گیا۔ اس نے زرینہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طور پر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں نے بھی اسے سمجھایا، مگر وہ طلاق کا اٹل فیصلہ کر چکی تھی۔ اب کوئی راہ نہیں تھی۔ ہمسایوں نے قمردین سے کہا تھا کہ بہتر یہی ہے تم اسے فارغ کر دو، اور قمردین نے زرینہ کو طلاق دے دی۔ چند روز بعد عدت کاٹے بنا زرینہ نے بیاہ رچا لیا۔ لوگوں نے سنا تو مارے حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں، کچھ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بہرحال زرینہ نے جھٹ پٹ تیسرا نکاح کر لیا۔ اس نے نکاح کرنے میں اتنی جلدی کی کہ اپنے ہونے والے شوہر کے متعلق کچھ پتہ نہ پوچھا۔
لہٰذا محض 1 ماہ میں ہی یہ راز کھلا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ زرینہ بھلا نشے کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ 2 ماہ بعد اس سے بھی طلاق لے لی اور اپنے اسی گھر میں واپس آ کر تنہا رہنے لگی۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے 4تھی اور 5ویں شادی کی، اور ان مردوں میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس سے بھی طلاق لے لی۔ پھر اس نے 6 مرد سے ناتا جوڑا۔ اس کا خیال تھا سابقہ شوہروں کی طرح کچھ دن بعد اسے بھی چھوڑ دے گی۔ پتہ نہیں زرینہ ایسا کیوں کر رہی تھی، لگتا تھا جیسے اسے مردوں کا چسکا لگ گیا۔ لوگ اب اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مگر اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اس کا 6واں شوہر بہت گھاک تھا، اسے زرینہ کے متعلق پوری معلومات تھی۔ لہذا ایک روز اس نے زرینہ سے کہا، زرینہ، ایک بات کان کھول کر سن لو، اس خیال کو دل میں بھی نہ لانا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میں مرتے دم تک تیرے ساتھ ہوں گا۔ اگر تو نے پچھلے شوہروں کی طرح مجھ سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کی تو پھر میں بہت برا ثابت ہوں گا۔ زرینہ حیران اور پریشان سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد زرینہ نے حسب عادت اپنے اس شوہر سے بھی طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ واقعی بہت برا ثابت ہوا تھا۔ اس نے زرینہ کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، بلکہ اب اپنی بیوی کو مارنا کوٹنا اس کا معمول بن گیا۔ وہ اس کا دماغ درست رکھنے کے لیے بلا ناگا اس کی پٹائی کرنے لگا تھا۔ آخر زرینہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی اور چپ چاپ اپنے 6 شوہر کے ساتھ زندگی کے دن کاٹنے لگی۔ مگر وہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، کیونکہ اب یہی ایک راستہ تھا اس کی آزادی کا۔ مگر اس کی دعائیں الٹ ہو گئیں۔ اس روز آدھی رات کے وقت سینے کے درد سے زرینہ تڑپ کر اٹھ گئی۔ وہ درد کی شدت سے چارپائی پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کا شوہر فوری طور پر اسے ہسپتال لے گیا، جہاں اس کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ اسے سینے کا کینسر ہے۔ اس کا آپریشن بھی ہوا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر سے کہا، زبیر، مجھے معاف کر دینا، شاید یہ بیماری میرے اعمال کا ہی نتیجہ ہے جو میں سب کے ساتھ برا کرتی رہی، اپنے شوہروں پر بے جا الزام لگاتی رہی اور ایک کے بعد ایک مرد بدلتی رہی۔ مگر اب میرا آخری وقت ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ پھر اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ یوں مردوں کی ریسا زرینہ نامی عجیب عورت کی عبرت انگیز کہانی کا اختتام ہوا۔ یہ کہانی جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز کی دوش پر مجید احمد جائی۔ اسی طرح کی اور کتابیں، افسانے، شاعری آپ سماعت کرنا چاہیں تو جائی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ میں جا کر سماعت فرما سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔